جب بچے انٹرمیڈیٹ مکمل کر لیتے ہیں تو ان کے ماں باپ اور بچوں کے ذہنوں میں سب سے ایک قیمتی سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو کون سی یونیورسٹی بھیجیں، کس درسگاہ میں اس کا ایڈمیشن کروائیں، کس جگہ پہ اس کو تعلیم دلوائیں۔ یہ سب سے کروشل بات ہوتی ہے اور لوگ اکثر و بیشتر ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یونیورسٹی کون سی ہونی چاہیے۔ پھر وہ یونیورسٹی پہ ایڈمیشن لیتے ہیں اور ایڈمیشن لینے کے بعد پاس آؤٹ ہو کے وہ اپنی راہوں میں آگے چلے جاتے ہیں۔ لیکن بیہائنڈ دا سینز اس کی تیاری، اس کی پریپریشن، ان چیزوں کے حوالے سے لوگ یونیورسٹیز کیسے پرفارم کر رہی ہوتی ہیں، کیسے کام کر رہی ہوتی ہیں اور بچوں کے لیے کیا کیا سلوشن سوچ رہی ہوتی ہیں، یہ بڑا کروشل ہوتا ہے جاننا، سمجھنا اور دیکھنا۔ تو اس لیے آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں چانسلر صاحب سے اور جانیں گے، سمجھیں گے کہ کس طریقے سے یونیورسٹی نے اپنا ایک مشن سیٹ کیا، وہ تعمیر کیسے ہوئی، بنی کیسے، کتنے لوگوں کی محنتیں تھیں، اور آگے آنے والے وقت میں یونیورسٹیز کس طریقے سے گرو کر رہی ہوگی اور کیا اس کا طریقہ کار ہے جو آنے والے بچوں کے لیے وہ پہلے سے تیار کر رہے ہیں۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں چانسلر صاحب سے اور جانتے ہیں ان سے کہ یہ کیا کیا پلان لے کر چل رہے ہیں ساتھ میں اور کس طریقے سے ان کی ڈیولپمنٹ پہ کام کریں۔ تو دوستوں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محمد اکبر علی خان صاحب، چانسلر ہیں سر سید یونیورسٹی کے، پریزیڈنٹ ہیں پاکستان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے۔ بہت شکریہ سر ٹائم نکالنے کا کامیابی کا سفر کے لیے۔ سر آپ کا سفر، آپ کی جرنی بڑی انکریڈیبل رہی۔ فادر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ان کا تعلق بھی رہا، اس کے بعد آپ نے وہ رول کو سنبھالا۔ ویسے یوزلی سر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے بہت کم لوگ واپس آتے ہیں اور آ کے نا اس ملک کو سرو کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ کیا ایسی چیز تھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کیریئر میں باہر آپ نے گریجویشن کی، پھر واپس لے کر آئی اور آج آپ ایک ہائیسٹ لیول کے اوپر آپ اس پوری یونیورسٹی کو سرو بھی کر رہے ہیں اور اپنا رول ادا کر رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کو آگے لے جانے میں؟ تو کیا ایسی انرجی ہے سر جو آپ کو پش کیے جا رہی ہے اور اس وقت سے لے کے چل رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اپنا سفر جاری بتانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میرا مشن ہے یہ میں اپنے والد کے مشن کو آگے لے جا رہا ہوں۔ 1949 میں جب انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا تو اس وقت یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے، بلکہ قائد اعظم کی طرف سے ایک جنرل وہاں نوٹس لگا ہوا تھا بورڈ پہ یونیورسٹی میں کہ پاکستان میں اس وقت انجینئرس کی بہت ضرورت ہے، تو جو لوگ یہاں سے گریجویٹ ہو وہ سوچیں پاکستان آنے کا۔ تو وہ اس کو دیکھ کے میرے والد پاکستان پھر آئے اور یہاں آ کے پھر انہوں نے پہلے ہی سے موجود تھی یہ ایسوسی ایشن المنائی کی، وہ جوائن کیا۔ پھر 1960 میں وہ اس کے پہلی دفعہ جنرل سیکرٹری بنے، پھر تا حیات رہے وہ 50 سال۔ اور ان کا مشن یہ تھا کہ شہر میں یہاں کے بچوں کے لیے ایک یونیورسٹی کو فروغ دیا جائے۔ زبردست۔ تو اس سے پہلے ایک علی گڑھ انسٹیٹیوٹ ٹیکنالوجی قائم ہوا جو کہ ایک ڈپلومہ کالج ہے، اس کے ساتھ ہی ہے ہمارے، اور پھر یہ یونیورسٹی کا قیام ہوا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جو وہ تربیت انہوں نے علی گڑھ میں حاصل کی تھی، وہ چاہتے تھے کہ تربیت کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بچوں کو دی جائے۔ تو وہی میں مشن لے کے آگے بڑھ رہا ہوں جو انہوں نے شروع کیا تھا۔ زبردست۔ سر یوزلی ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ مائگریشن بھی ہوئی، پھر وہ کام بھی کرتے رہے، پھر انہوں نے وہ چیز بنائی بھی۔ یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں، پھر وہ اس چیز کے اندر کسی اور دنیا سے جڑ جاتے ہیں اور پھر وہ اس دنیا کے اندر اپنی دنیا بناتے ہیں۔ لیکن کیا ایسی چیز تھی اس کو جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ یار یہ ہم اس چیز کو، اس مشن کو نا کیری کریں گے اس طرح آگے؟ شروع میں جو میری واپسی جو امریکہ سے ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ والدین کو کی خدمت بھی کرنا تھی، تو اور میری بھی کوئی صحت کمر کی تکلیف تھی، تو وہ میں بھی ذرا اکتا گیا تھا اکیلے رہتے ہوئے وہاں پہ۔ تو پھر میں واپس آ گیا والدین کے ساتھ۔ تو پھر جو بھی کچھ میں ہوں اس وقت وہ اپنے ماں باپ کی دعا کی وجہ سے۔ بہت زبردست۔ اور یہی دعائیں ڈرائیو کرتی ہیں اور یہی دعائیں آپ کو آگے کی طرف لے کے جاتی ہیں اور آپ کو مشن کے اندر آج مضبوط کھڑا کرتی ہیں، ثابت قدم۔ بالکل۔ تو جب آپ انویژن کرتے ہیں وہ خواب کہ ایک یونیورسٹی کو کیسے ہونا چاہیے، تو سوچا تھا کہ ایسے موقع آئے گا، ایسے مواقع آئیں گے جہاں پہ ہم ایک یونیورسٹی کو لیڈ کر رہے ہوں گے کہ پرسنل جرنی کے اندر؟ یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے اس میں کہ
والد تو خیر تھے اس لائن میں کہ ان کا تو یہ خواب تھا بچوں کی یونیورسٹی بنائیں، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس میں آؤں گا. اور حیران کن بات یہ ہے کہ میرا بیٹا جو کہ کینیڈا میں ہے وہ بھی یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں پڑھا رہے ہیں، ماشاء میں بھی اس میں ہوں. تو ہماری 3 جنریشن جو ہے اللہ ایجوکیشنسٹ ہو گئی ہیں اب، لیکن یہ ضرور. پلان نہیں تھا لیکن ایسا ہو گیا. تو وہ حالات کہتے ہیں پانی راستہ بناتا جی ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس نے اپنا راستہ بنایا جیسی اسٹریم تھی، کیونکہ وہ پچھلے سائڈ سے چلی آ رہی ہے. تو جب یہ والی پوزیشن آپ لیتے ہیں اور آپ ریکال کرتے ہیں لاسٹ 50 ایئرس کے اندر، تو کون کون سے ایسے لیسنز ہیں جو آپ کو لائف میں اپنے پرسنلی لگتے ہیں کہ ان چیزوں نے آپ کو بہت سکھایا اور ان چیزوں نے آپ کو بہت امپروو کیا اور ایک اسٹیبل ایک انوائرمنٹ کے اندر آپ کو لے کر آئے؟ میں تو اپنے والدین کو اس کریڈٹ دوں گا اس چیز کا، اس لیے کہ میں نے دیکھا ان کو کہ وہ جب ایک مشن کے اوپر چل رہے تھے تو بعض اوقات انہوں نے اپنے فیملی کو بھی نظر انداز کیا، ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ تھا یہ. اور اسی سے میں نے یہ لیسن دیکھے کہ انہوں نے جب تک وہ حیات تھے انہوں نے ہمیں بھی ممبر نہیں بنایا اس کی ایسوسیشن کا، اس لیے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کہے کہ بھائی ایک موروثی سیاست شروع ہو گئی ہے کہ باپ چلے گئے تو بیٹا آ گیا. ان کے انتقال کے بعد میں ممبر بنا، اس لیے کہ لوگوں نے کہا کہ آپ کے والدین نے یہاں پہ، والد نے خاص طور پہ اتنا سیکریفائس کیا اور 50 سال دیے اپنی زندگی کے یہ ادارے بنانے میں، تو آپ کو کم از کم ممبر تو بننا چاہیے اور آگے آنا چاہیے. تو پھر ہم ممبر بنے تھے، ورنہ ہمارا کوئی پلان نہیں تھا. ہم تو یہی چاہتے تھے کہ بھائی جب وہ نہیں رہے، پھر نظامی صاحب تھے وہ چلایا انہوں نے، کہ اس کے بعد پھر ایسا گیپ آ گیا لیڈرشپ میں کہ وہ کچھ غلط ہاتھوں میں چلے گئی یونیورسٹی کافی دن تک، 10 سال تک. تو پھر فیصلہ کیا کہ الیکشن میں بھی حصہ لینا چاہیے اور آگے آ کے جو مشن تھا ہمارے بزرگوں کا، جس سے میرے والد سب سے آگے تھے، تو اس کو لے کے چلے اور اس کو جو نئی ترقی ہو رہی ہے ایجوکیشن میں اس کے تحت اس یونیورسٹی کو پھر ڈھالیں. لوگ راستے میں ڈی موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، لوگ راستے میں کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری زندگی کا مشن تو اس سے بڑا ہو سکتا ہے یا کچھ مختلف ہو سکتا ہے، آرام سے باہر بھی جا سکتے ہیں، جو کہ اب معاشرے میں آج کل ٹرینڈ بھی ایک آپ کو پتہ چل رہا ہے. تو جب ایسے پش لگتے ہیں تو ان کو پہلے فیس کیسے کیا اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے اس کو فیس کرنے کا، جب لوگ ایسی بات کہتے ہیں اور آپ ذہن کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح ڈالتے ضرور ہیں وہ بیج، اور وہ بیج جب ڈلتا ہے تو وہ خود بخود اس تھاٹ کو پرووک کرتا ہے، وہ جو تھاٹ آتی ہے. تو اس کا کیسے مقابلہ کیا؟ دیکھیں میں نے اپنی والد کی اسٹرگل تو آپ کو بتایا کہ انہوں نے کس طرح یونیورسٹی بنائی، لیکن جب یہ غلط ہاتھوں میں چلی گئی تھی تو ہم نے اصل میں ایسوسیشن کے جو الیکشن ہر 3 سال ہونا چاہیے، لیکن جو آئے تھے وہ 10 سال بیٹھے رہے، انہوں نے الیکشن نہیں کرائے اور یہاں پہ کچھ خبریں بھی ایسی آتی رہی کہ کچھ صحیح کام نہیں چل رہا تھا. تو ہم نے پھر کورٹ سے رجوع کیا اور ہمیں 10 سال تک ہم نے کے بعد کامیابی حاصل ہوئی، اور یہ کامیابی یہ تھی کہ بھائی اب بہت ہو گیا. کو ہائی کورٹ نے کہا اب الیکشن کرائیں آپ. الیکشن ہوئے، اس میں ہم نے حصہ لیا اور اللہ نے ہمیں کامیاب کیا. تو ہم 26 فروری کا الیکشن کا دن تھا، اس دن سے پھر یہاں پہ آئے اور ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ جس مشن کے تحت ہم نکلے تھے اس کو پورا کر. یونیورسٹی ایک زمانے میں NED کے بعد اس کا ہی نمبر ہوتا تھا، نمبر 2 پورے پاکستان میں رینکنگ ہوتی تھی، پھر یہ 20 کے قریب چلی گئی تھی. اب ہم کوشش کر رہے ہیں دوبارہ اپنے اس کے اوپر آئے عروج پہ. زبردست، بہترین. تو جب اس کے مشن کو ریویو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زمانہ کیسے بدل رہا ہے اور ایک اپنا پرسنل مشن لے کے چلتے ہیں، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگلے 5 سال کے اندر کون سا مشن جو ہے آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے بڑا کور ہے، جو اگلے چاہے وہ تعلیمی ادارے کے لیے کرنا ہو یا پرسنلی لے کے چلنا ہو، تو کوئی مشن آپ نے کیری کیا ہوا ساتھ میں؟ مشن یہی ہے اس ادارے کو بہت اوپر تک لے جانا ہے. ہمارے پاس بہت پوٹینشل ہے اس جگہ کے حساب سے بھی، اور پھر ہمارے پاس 200 ایکڑ کی ایک ایجوکیشن سٹی میں جگہ ہے جہاں نیا کیمپس بھی بن سکتا ہے. لیکن جو ابھی ہمارے پاس فی الحال ہے ہاتھ میں جو بنا ہوا ہے، ہم اس کو بہتر بنا رہے ہیں تاکہ یہ سورس ہو ہمارے فنڈز کی، اور پھر ہم دوسروں سے بھی ریکویسٹ کریں گے. اس لیے کہ ہماری پرائیویٹ یونیورسٹی ہے تو ان کو گورنمنٹ سے کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی، تو ہماری ساری فنڈنگ پرائیویٹ ہوتی ہے. تو ہم یہی چاہیں گے کہ کچھ لوگ آئیں اور ہمیں ہیلپ کریں تاکہ ہم 200 ایکڑ پہ بھی نیا کیمپس بنائیں انشاءاللہ. بہتر. بڑی مزے کی باتیں جا رہی ہیں سر کے ساتھ. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ
اور آ کے جانتے ہیں کہ اس وقت کرنٹ یونیورسٹیز کے اندر اور اداروں کے اندر کیا سچویشن ہے اور ہمارا اس وقت کرنٹ جو سسٹم ایجوکیشن سسٹم کیسا پرفارم کر رہا ہے. جائے کہ نہیں, ملاقات ہو رہی ہے ایک بریک کے. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہیں محمد اکبر علی خان صاحب, چانسلر ہیں سر سید یونیورسٹی کے. سر, امیزنگ جرنی, جو مشن آپ جس طریقے سے کیری کر کے لے کے چل رہے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹی کے اندر اور جب ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشن سسٹم کے اندر اور دنیا بھر میں جس طریقے سے گروتھ آ رہی ہے, تو کیا پرسپیکٹیو ابھی ہے اس وقت کرنٹلی جو چل رہا ہے کہ جو شور ایک مچتا ہے تمام یونیورسٹیز میں؟ سب سے زیادہ جو میرے خیال میں پچھلے سوشل میڈیا کے دور میں 7-8 سالوں میں جو سب سے زیادہ گفتگو ہوئی وہ ہوئی کہ انجینئرنگ کرنے سے کیا ملتا ہے اور یہ انجینئرنگ یونیورسٹیز کی کیا ضرورت ہوتی ہے, کیا یہ ہونا بھی چاہیے. اور کچھ لوگ سوشل میڈیا کے اندر, ظاہر بات ہے وہ تو ایک سوشل میڈیا کا مزاج ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی انجینئرنگ کرنے سے کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس ڈگری کا, اس سے آپ بہتر ہے کہ آپ اسکل بیس چلے جائیں گے. آپ اس پرسپیکٹیو کو اوور آل کیسے دیکھتے ہیں؟ آج بھی انجینئرنگ کی ایجوکیشن کو کیسے لے کے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ کیسا کردار ادا کر رہی ہیں؟ یہ آپ نے صحیح ٹاپک چھیڑا ہے اس وقت, اس لیے کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت. اس لیے کہ جو نئی جو آئی ہیں چیزیں, جیسے کیا نام ہے اس کے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, سائبر سیکیورٹی ہے, ڈیٹا انالیسز ہے, یہ سب جو ہے نئی چیزیں جو ہم نے اپنی یونیورسٹی میں انٹروڈیوس کر چکے ہیں. اور یہ اسکل بیسڈ ہی ہے یہ ساری چیزیں, لیکن اگر انجینئرنگ ساتھ ملا دیا جائے, اس لیے کہ یہ جب مل جاتی ہے انجینئرنگ ساتھ تو آپ کو پلیٹ فارم ایک بہت سالڈ مل جاتا ہے اس سے, تو اس میں آپ کو پھر ترقی کرنے میں اور اچھا رہتا ہے. ویسے تو یہ ہے کہ آپ نے اسکل حاصل کر لی, 3 مہینے کا کورس کیا, 6 مہینے کا, تو وہ آپ کو نوکری تو اس پہ فوراً مل جاتی ہے. لیکن اگر آپ کو اپنا بیس سالڈ کرنا ہے ایز اے انجینئر بن کے اور پھر یہ اسکلز اس میں ایڈ کریں تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں بہت ضروری ہے چیزیں کرنا, تاکہ اس سے کم از کم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اس کے کور کو سمجھ پاتا ہے اور وہ کور کو سمجھنے کے بعد وہ چیز آگے چل پاتی ہے. جب ہم یونیورسٹیز کو دیکھتے ہیں تو یہاں سے کوئی بچہ پاس آؤٹ ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی سی بھی انجینئرنگ یونیورسٹی ہو, پھر جب وہ انڈسٹری میں جاتا ہے اور انڈسٹری میں جانے کے بعد وہ اپنا وہاں پہ کام کرتا ہے, وہ ایک فرق فیل کرتا ہے کہ جو تعلیم ہوتی ہے جو یونیورسٹی کے اندر دی گئی اور جو پریکٹیکل سائڈ تھی اس میں کہیں تھوڑا بہت فرق آ رہا ہے. یہ فرق کیوں ایگزسٹ کر رہا ہے اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے یونیورسٹیز کیسے رول ادا کر رہی ہیں اور کیا کر سکتی ہیں کہ یہ ڈفرینسز تھوڑے سے کم آ سکیں اور وہ نالج کو یا تو انڈسٹری کے ساتھ مل کے ایسے پروگرام لانچ کیے جائیں جو, یا پھر آلریڈی اگر چل رہے ہیں تو اچھا ہے, اس کی تھوڑی سی انفارمیشن مل جائے گی, تو اس پہ کس طریقے سے عمل ہونا چاہیے اور اس کا, تاکہ اس کا امپیکٹ اچھا آ سکے. جی یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ بچہ جب 4 سال یا 5 سال یونیورسٹی میں گزارتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ فوراً ہی اس میں نوکری بھی لگ جائے سب کچھ. تو سب سے پہلے تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ نوکری کی طرف اب دیکھنا نہیں چاہیے زیادہ تر, اس لیے کہ اب چیزیں بدل گئی ہیں انٹرنیٹ اور AI کی طرف سے. اب آپ دیکھیں جب بچہ پہلے سال میں یا ہوتا ہے تو وہ اسی وقت ہی سے وہ اپنا کچھ ویب پیج بنا کے وہ پیسے کمانا شروع کر دیتے ہیں. وہ تو وہ یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ نہ گورنمنٹ کی طرف دیکھنا چاہیے, اب اتنی اپرچونیٹیز ہو گئی ہیں کہ وہ خود بھی اپنے کام شروع کر سکتے ہیں. ہماری یونیورسٹی میں جب وہ پروجیکٹس دیکھتے ہیں تو بہت ہی ہنرمند بچے ہیں ہمارے, بہت اچھے انہوں نے پروجیکٹس بنائے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو انڈسٹریز کے ساتھ الائن کر دیے جائیں. اور ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو وہ دیکھتا ہے انڈسٹریز میں کیا چل رہا ہے, ان کو کس چیز کی ضرورت ہے, تو ایسی چیزیں ڈیولپ کرنے کا. تو اب ایک چیز جو بہتر اب یہ ہو گئی ہے, پہلے آپ دیکھتے تھے کہ جو بھی گریجویٹ ہوتا تھا وہ چاہتا تھا کہ میں باہر چلا جاؤں نوکری کرنے تاکہ ڈالر میں پیسے ملے, لیکن جب وہ آپ باہر جاتے ہیں تو وہاں اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی ہے اور ایکسپینسو ہے, تو آدھے سے زیادہ پیسے تو آپ کے خرچے ہو جاتے ہیں. لیکن اب انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ کو یہ ہو گیا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے بھی وہ کام کر سکتے ہیں اور ڈالر میں پیسے کمائیں, اور آپ کو اپنی فیملی سے دور نہیں جانا پڑتا اور ڈالر پہ سارے پیسے بچ جاتے ہیں آپ کے. تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے بچوں کے لیے. میں تو یہی کہوں گا کہ آپ اپنا شروع کریں کام اور اس کو آگے اور بڑھائیں. زبردست. اس وقت کرنٹلی جو پروگرامز یونیورسٹی کے اندر چل رہے ہیں
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو جدت ابھی آپ پچھلے کچھ سالوں کے اندر پلان ہوا ہے اور آگے چل کے جو پلان ہے اس میں کون کون سے ایریاز ہیں جس میں یونیورسٹی بہت زیادہ انویسٹ کر رہی ہوگی اور بہت زیادہ پرسیو کر رہی ہوگی ان ایریاز کو، جیسے آپ نے ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کہی، تو اس طرح اگلے یونیورسٹیز کے حساب سے کیا مشن آبجیکٹیو ہوگی؟ یہ ہمارا بہت بڑا چیلنج یہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو ٹیکنالوجی سے چینج آتا تھا وہ کافی ٹائم میں آتا تھا، کہ آپ کے پاس ریڈیو تھا، ریڈیو کے بعد ٹی وی کب آیا، صحیح بات، پھر بلیک اینڈ وائٹ کے بعد کلر ٹی وی، اس میں کافی گیپ ہوتا بیچ میں. لیکن یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بعد سے تو اتنی تیزی سے ریپڈلی وہ چینجز ہو رہی ہے کہ کوئی بھی اس سے کوپ نہیں کر پا رہا. مثلاً جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پروفیسر جن کے بعد ڈگری ہو تو ہمیں نہیں ملتے، اس لیے کہ ہے ہی نہیں کوئی ابھی. صحیح بات، انہوں نے ابھی شروع کیا ہے پڑھنا بچوں نے یہ صحیح چیز. حقیقت ہے یہ ہاں جی ہاں، تو ہم ان کو پھر سرٹیفائڈ کرتے ہیں تاکہ ان سے ہم کم از کم اپنے ڈپارٹمنٹ چلا سکیں. تو اسی طرح جیسے میں بتا رہا تھا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اب ہر چیز میں ہے، ہر انڈسٹریز میں ہے، چاہے وہ میڈیکل ہو، بایو میڈیکل ہو، سول انجینئرنگ کے سارے ہر ایک پہ، تو وہ ہر اس کا الگ ڈپارٹمنٹ کھلتا جا رہا ہے اس سے. تو ہمیں اس کے ساتھ اتنی تیزی سے اڈاپٹ کرنا ہی سب سے بڑے چیلنج ہے، اور اسی پہ آج کل ہم کام کر رہے ہیں. دنیا میں اگر ہم جو ٹاپ فرسٹ ورلڈ وہ کنٹریز ہیں ان کی طرف ہم دیکھتے ہیں، تو جو دنیا میں فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی طرف دیکھا جاتا ہے تو جیسے امریکہ ہے، کینیڈا ہے، یو کے ہے، مختلف ان کی یونیورسٹیز اپنے ملک کے لیے ڈفرینٹ پروجیکٹس لے کر آتی ہیں، ان کے اوپر کام کرتی ہیں. تو کنٹریز کیا کرتی ہیں، وہ یونیورسٹیز کی طرف دیکھتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ نا یہ ہمارے یہاں کام اس طریقے سے ہو سکتا ہے، اس پہ ریسرچ اینڈ انوویشن ہو اور تاکہ اس کا سلوشن نکل سکے. گورنمنٹ کتنا یونیورسٹیز پرائیویٹ یونیورسٹیز کے ساتھ چلتی ہے اور اس پرسپیکٹیو کے اندر، کیونکہ جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہمارے یہاں ہوتی ہے، اس کا بجٹ ہوتا ہے، اس کی چیزیں ہوتی ہیں اور مستقل نئے زمانے کے حساب سے سولوشنز چاہیے ہوتے ہیں. آبادی بڑھ رہی ہے ہمارے یہاں، شہر چھوٹا سا اپنی جگہ پر ہی سمٹا ہوا ہے لیکن آبادی مستقل بڑھے جا رہی ہے، تو اس کے ڈفرینٹ سولوشن ہیں، چاہے وہ سول کے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں ہم، کسی بھی ایریا میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کا سولوشن چاہیے ہوتا ہے. تو اس وقت کرنٹلی کوئی گورنمنٹ کا سولوشن ہے وہ جو آپ کے پاس آتے ہیں پوچھنے کے لیے اور کوئی لیب سے ڈیولپ کرواتے ہیں، یا ابھی نہیں ہے اور اس کے اندر فردر اور اسٹرینتھن ہونا چاہیے آپ سمجھتے ہیں؟ وہی جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، گورنمنٹ کی زیادہ تر جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ یونیورسٹیز کی ہوتی ہے، پرائیویٹ کی طرف وہ نہیں آتے کہ آپ تو ایز اے بزنس چلا رہے ہیں تو آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں، جس طرز کے اوپر یونیورسٹی بنی تھی وہ اس لیے بنی تھی کہ یہ مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے بچوں کے لیے بنی تھی جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے زیادہ. اور ان کا، ہمارے جو فادر تھے ان کا یہ تھا، وہ اسکالرشپ پروگرامز بھی یہاں پہ دیکھتے تھے اور انہوں نے بہت سے بچوں کو اسکالرشپ بانٹی. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ایک بچہ یہاں پہ میرٹ پہ ایڈمیشن لے لیتا ہے تو پھر یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ڈگری کے ساتھ یہاں سے رخصت کرے، چاہے اس کے پاس پیسے ہوں فیس کے یا نہیں ہوں. تو یہ ہمارا ایز اے بزنس نہیں ہے یہ رول ماڈل، یہ ہمارا یہ تو آپ سرو کرنے کا آپ نے ایک جگہ بنائی ہے. بالکل. اور یہ بڑا انکریڈیبل ہوتا ہے. اور میرے خیال میں تو یہ صرف محدود گورنمنٹ یونیورسٹیز تک نہ رہے، اس کا آبجیکٹیو تو یہ ہے کہ سولوشنز ڈیولپ کروانا. تو اور بچے تو اسی نیشن کے بچے ہیں، تو اگر یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے ساتھ جڑ جائے تو ایک ہمارے یہاں ریسرچ اینڈ انوویشن کا پارٹ نا تھوڑا سا ڈیولپ اور ہو سکتا ہے اور یہ بچے اور فردر گرو کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک گیپ فیل ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ یہاں سے فری ہو کے یونیورسٹی اس میں جاب پہ جاتے ہیں اور پریکٹیکلی کوئی کام کرتے ہیں، تو سب سے بڑا چیلنج جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس وقت کرنٹ ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے، تو اس سے وہ تھوڑی سی دوری ہو جاتی ہے. تو چاہے وہ ماسٹرز کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آگے بڑھنے کے حوالے سے ہو. تو اگر ہم اس پرسپیکٹیو میں یونیورسٹی کا رول دیکھ رہے ہیں اور اس کو آگے چل کے گروتھ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ٹیلنٹ ہمارے پاس اس شہر کے اندر یا شہر سے باہر کے پاکستان کی بات کر لیں تو پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ابھی آپ کے پاس یونیورسٹیز میں آتا ہے، آپ اس کو کیسا معیار کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے یوزلی دیکھا ہے جب یہاں سے ہمارے پڑھ کے بچے، پاکستان برین ڈرین کا ایک بڑا مشہور ایک ٹاپک ہے، تو اگر یہ بچے یہاں سے جاتے ہیں تو وہ کسی بھی یونیورسٹی میں اڈاپٹ کر جاتے ہیں. تو اس وقت آپ اوور آل ٹیلنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے جو یونیورسٹی میں آ رہا پڑھنے کے لیے، اور اس میں کیا ایسا اور فردر گورنمنٹ کی طرف سے سولوشنز بننے چاہیے
ساتھ میں مل کے, تاکہ اس ٹیلنٹ کو اور پالش کر لیا جائے اور تاکہ یہ رک سکے اور یہیں پہ سرو کر سکے. اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی HSC کی طرف سے بھی ایک نیا پروگرام آیا ہے. اس میں یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہ ڈگری دیں گے تو اس میں آپ کو اسکل بھی سیکھنا لازمی قرار دیا ہے, جو کہ اگلے سال سے شروع ہوگی. تو اس کا ایک پروگرام نیفٹیک کے حساب سے انہوں نے نکالا ہے جو فری ہے بچوں کے لیے, جو وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کو بھی ملتا ہے, جو ہمیں بھی ملا ہے. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس کے پیسے جو ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے, وہ بچہ جو دل چاہے اپنی فری میں ایک اسکل جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے. تو اس وجہ سے جو اس کی ڈگری ہے اس کے ساتھ اسکل بھی اسے ملے گی اور اس کو اس کے پیسے بھی نہیں دینا پڑیں گے. تو یہ گورنمنٹ کا اچھا انیشیٹو ہے. بہت زبردست, بہترین, بڑی مزے کی بات جاری ہے. لیکن جب ہم ایجوکیشن سسٹم کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں گروتھ اس اسپیڈ سے ہو رہی ہے جس طریقے سے معاشرہ آگے جا رہا ہے, مطلب پوری دنیا کے اندر ڈیولپمنٹس آگے جا رہی ہیں. اگر نہیں تو ہمیں کیا سلوشن اس کے ترقی کے طریقہ کار بنانے چاہیے؟ جائے کہ نہیں, ملاقات ہو رہی ہے ایک بریک کے بعد اور جانتے ہیں ہم اس سوالوں کے جوابات. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہے محمد اکبر علی خان صاحب, چانسلر ہیں سر سید یونیورسٹی کے. سر, جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت کرنٹ میں ہمارے پاس آگے چل کے ایجوکیشن کے اندر HSC نے بھی ایک رول نکالا ہے کہ بھئی ہم ہینڈز آن بچے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں, اپرچونیٹیز ڈیولپ ہونے کا چانس ہے. ہم دنیا کو دیکھتے ہیں اور دنیا کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ آگے چلے جاتے ہیں, کافی بچے جب اس یونیورسٹی کے اندر شامل ہوتے ہیں. لیکن ایک جو سب سے بڑی وجہ ہمارے یہاں برین ڈرین کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچے شکایت کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی اس وقت ٹاپ 500 کے اندر ایک کے علاوہ کوئی بچتی نہیں ہے. تو اب کیا ہمارے پاس یہاں رکنا چاہیے, کیا ہمیں باہر چلے جانا چاہیے؟ ایک بڑا پڑھنے لکھنے والے بچے کے لیے ایک بڑا ویلڈ کویسچن ہوتا ہے. جی ہاں, جو پروفیشنل بننے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی نئی انوویشن کے اوپر کام کر سکے. اس وقت کرنٹ ایجوکیشن سسٹم سے اگر ہمیں اس کو اگلے 10 سال میں دیکھنا ہے اور ہمیں چاہتے ہیں کہ اس ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کیا جائے, تو کون سے انیشیٹوز ہیں جو یونیورسٹیز کو لینے ہیں یا مل کے لینے ہیں یونیورسٹیز کو, تاکہ اس ٹیلنٹ کو یہاں پہ روکا بھی جا سکے اور اس کا سلوشن بھی نکل سکے اور ان کو وہ چیز مل سکے, وہ ٹولز مل سکیں جس میں وہ اپنی فیلڈس کے اندر فردر گرو کر سکتے ہیں. تو کیا ایسا سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ 10 ایئرس کے اندر ہمیں انیشیٹوز اس ملک کو لینے چاہیے؟ دیکھیں یہاں پہ یونیورسٹیز میں نا ریسرچ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے. جو PhDs بھی ہیں وہ بھی کافی ریسرچ نہیں کرتے اور اس کا پھر وہ اسی پہ آ جاتا ہے کہ اس کی فنڈنگ نہیں ہوتی ہے زیادہ, اس لیے کہ اس پہ ڈائریکٹ تو انکم نہیں ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو پہلے کافی پیسے اس میں انویسٹ کرنا پڑتے ہیں اور اسی لیے جو باہر آپ یونیورسٹیز کا ذکر کر رہے ہیں یہ ریسرچ کرتے ہیں, ان پہ پیپرز لکھتے ہیں, وہ پروجیکٹس ہوتے ہیں, وہ پبلش ہوتے ہیں. اور جتنے زیادہ آپ وہ پروجیکٹس کریں گے اور پیپر پبلش کریں گے ریسرچ کا, اس سے ہی آپ کی رینکنگ بہتر ہو جاتی ہے. تو جب یہاں پہ ریسرچ ہی نہیں ہوگی تو نہ پیپر زیادہ لکھے جائیں گے, تو پھر اس لیے ان کا رینکنگ جو ہے وہ نہیں آتی. ہمارے ٹیلنٹ تو بہت ہے, بچے جو ہے جب آپ کو پتہ ہی جب باہر جاتے ہیں تو وہ ٹاپ پرفارم کرتے ہیں, تو اسی وجہ سے کہ ان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور وہ ہر طریقے سے بلکہ بہتر ہی مقابلہ کرتے ہیں. تو ہمیں بس یہ چاہیے کہ ہمارے جو PhDs ہیں ان کو ذرا ریسرچ کی طرف بھی لگائیں اور تاکہ زیادہ سے زیادہ پیپرز اور پروجیکٹس ہوں, اور اس سے پھر جو لوکل انڈسٹریز ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. اس لیے کوئی چیز نئی چیز آپ ایجاد کریں گے تو وہ پھر کہیں بیچیں گے نا جا کے, اس سے پھر فائدہ ہوگا. تو بس یہ ایک سائیکل ہوتی ہے, ایک دفعہ شروع ہو جائے تو میرے خیال میں دونوں یونیورسٹی کو بھی فائدہ ہوگا اور ملک کو بھی فائدہ ہوگا اس سے. ہاں, اور ایگزیکٹلی میرے خیال میں جو مشہور ہے کہ نا ساری انوویشن فرسٹ ورلڈ سے ڈرائیو ہوتی ہے, اس کی جو کور وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریسرچ پہ بہت فوکس کرتے ہیں. جی ہاں, وہ ریسرچ کے اوپر بہت انویسٹمنٹ لے کر آتے ہیں. تو اگر اس میں اندر کوئی پائپ لائن اگر بنتی ہے تو یہ ٹیلنٹ کو نرش کرنے کا, اس کو ڈیولپ کرنے کا ایک بڑا اچھا ایک انوائرمنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. سیکنڈ سٹیج میں ہم نے بات کی یونیورسٹی سے متعلق, ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ اس ملک کا کتنا ہے. جب ہم ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں تو جو بچے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں میں ویکنیس کون سی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ کور ایریاز ہیں جب آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں جو اس معاشرے کے اندر ڈیولپ ہو رہے ہیں انڈر گریڈس میں, تو وہ ہیں موجود اور ان کے اندر یہ ویکنیس ہیں, اور ان کو کیا ایڈوائس ایسی کرنا چاہیں گے کہ وہ اپنے فلاں ایریاز کے اوپر کام کریں
تاکہ آنے والے زمانے کے ساتھ جو کہ بالکل کوئکلی چینج ہو رہا ہے، مطلب اس کی اسپیڈ بہت فاسٹ ہے، بہت فاسٹ. تو جو اتنا زیادہ چینج آ رہا ہے تو ان بچوں کو کن ایریاز پہ کام کرنا چاہیے تاکہ ان کی اپنی ڈیولپمنٹ اچھی ہو سکے اور اکوپ ہو سکیں ویل جو معاشرہ ہے یا آنے والا وقت ہے جو کہ بڑا ڈفرینٹ ہوگا آج کے دن سے؟ دیکھیے وہی بات پھر آ جاتی ہے کہ جتنا اسکلز سیکھ کے اب اپنے آپ کو مضبوط بنائیں گے اتنی آپ کی ڈیمانڈ بڑھے گی، تو پھر آپ سکسیزفل ہوں گے. تو جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ تو پڑھتے رہیں، ساتھ ساتھ جتنی بھی اسکلز بھی آپ سیکھ سکیں تو وہ ایڈڈ بینیفٹ ہوگا ڈگری کے ساتھ ساتھ. اور دوسرا یہ کہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے، ایک تو کانفیڈنس کا ذرا تھوڑا کم لگتا ہے مجھے بچوں میں، اس لیے یہ جو نئی جنریشن ہے یہ آپس میں انٹریکٹ اب بہت کم کرتی ہے. یہ موبائل یا اس سے بہت زیادہ اس سے نقصان ہو رہا ہے کہ وہ اس میں ٹالرنس بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور دوسرے کو سمجھنے کی بھی وہ کم ہو جاتی ہے بات، اس لیے کہ وہ زیادہ تر ٹائم ٹیلی فون کے اوپر اور اپنے اسمارٹ فون پہ لگائے رہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی اچھی چیزیں بھی ہیں، اگر آپ اسی چیز کو اچھے کے لیے استعمال کریں تو پھر آپ اس پہ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو کہ میٹرک سے نکلتے ہیں اور وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے ویب پیج اور اس پہ وہ مختلف سروسز اور پروگرامز وغیرہ بنا کے بیچ رہے ہوتے ہیں. تو آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح ان کو ٹیکنالوجی کو یوز کریں، اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں بالکل حقیقت ہے. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ جس طریقے سے سمت لے رہا ہے، وہ بچے جو فوکس اپنا کریٹ کر لیتے ہیں، وہ بچے جو نئے اسکلس کے اوپر کام کر لیتے ہیں، وہ بچے جو میچ کرتے ہیں دنیا کو، جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ اب تو ایسا ہے کہ فوراً ہی انٹرنیشنل ورلڈ سے نا پورا کنیکٹ ہو جاتا ہے، اور ساری کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کسی کا کنیکشن اب اس نئے ایرا میں تو وہ مشکل نہیں ہے، اس لیے بہت جلدی چینجز وقت کے ساتھ ساتھ آ رہی ہیں. آپ خواب رکھتے ہیں ایک نئی اسپیس کو ڈیولپ کرنے کا، ایک نئی یونیورسٹی کے ایک سیکشن کو ڈیولپ کرنے کا جو نئے ایریا کے اوپر. جب نیکسٹ 10 ایئرس پہ دیکھتے ہیں تو کیا وہ ٹریڈیشنل ماڈل ہوگا یا اس یونیورسٹی کا ڈیولپمنٹ کا ڈفرینٹ ماڈل ہوگا؟ کیا چیز آپ مختلف سمجھتے ہیں کہ جب اب یونیورسٹی بناتے وقت ان چیزوں کو مختلف رکھا جا سکتا اور رکھا جانا چاہیے تاکہ ایک نئے ماڈرن انداز کے اندر آنے والے وقت کے لیے کے حساب سے وہ یونیورسٹیز کام کر سکیں؟ کون سی چیز سمجھتے ہیں کہ کانسٹنٹ رہیں گی اور کون سی چیز سمجھتے ہیں کہ بالکل ڈفرینٹ ہوگی اور وہ نئے انداز میں یونیورسٹیز بلٹ ہو رہی ہوں گی جو آنے والا وقت ہے؟ دیکھیں آنے والے وقت میں اب جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، تو آپ کو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو یونیورسٹی کو اس کے ساتھ رکھیں جو ٹائم جیسے چینج ہو رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے ہے. پھر میں نے بتایا تھا اس کے حساب سے فیکلٹی کو ڈھونڈنا کہ وہ صحیح طرح بچوں کو ٹرین کر سکیں، یہ دوسرا بڑا چیلنج ہوتا ہے. پھر ہمیں اس کے ساتھ ساتھ پھر ایکسپینڈ بھی کرنا ہے، مگر ماشاءاللہ ہم جب سے آئے ہیں فروری سے اب تک ہم 7 نئے پروگرامز یہاں شروع کر چکے ہیں. تو یہ ایک سال کے اندر ہی ہم نے کیا ہے بہت. اور بعض فیلڈز ایسی ہیں جو کہ ہمیشہ ان ڈیمانڈ رہتی ہیں، چونکہ یہ اسٹارٹ ہوئی تھی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی تو اس پہ سوچا نہیں تھا زیادہ، اس لیے لیکن پھر بھی ہمارا MBA کا پروگرام بھی بہت اچھا چل رہا ہے. لیکن ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ ہم اس میں لاء اسکول بھی شروع کریں، اور نرسنگ کی ڈیمانڈ ہمیشہ رہتی ہے اور پوری دنیا میں رہتی ہے، تو ہم اس کی طرف بھی جائیں گے کہ نرسنگ کے بھی یہاں پہ ڈگری دیں. تو یہ ہمارے فیوچر کے لیے ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فیوچر نرسنگ اور میڈیکل جو ہے یہ تو کبھی کم ہونے ختم. الومنائز کسی بھی یونیورسٹیز کی اسٹرینتھ ہوتے ہیں، اس کی بیک بون ہوتے ہیں. جو یہاں سے بچے آپ کے ماشاءاللہ اتنے پڑھ کے گئے، اور اکثر و بیشتر ملاقات ہوتی ہے تو کبھی ذکر نکلتا ہے تو وہ سر سید یونیورسٹی کا بچہ کسی ٹاپ ادارے میں موجود ہوتا ہے. تو کیا میسیج ایسا دینا چاہیں گے فیوچر پرسپیکٹیو کے حساب سے کہ وہ الومنائی رول ادا کر سکے کم از کم اس نئے کیمپس کو بنانے کے حساب سے، نئے ماڈرن ایجوکیشن کے دور کے اوپر کام کرنے کے حوالے سے کتنا بڑا رول سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا؟ دیکھیں ہر یونیورسٹی کے لیے الومنائی ایسوسیشن جو ہوتی ہے، اس کے الومنائی ہوتے ہیں، وہ بیک بون ہوتی ہے، وہی اس کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کو اپنے ادارے سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اس کا ٹائم وہ بھولتے نہیں ہیں. ہم تو یہاں جا کے کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہاں سے فائدہ اٹھایا ہے اسکالرشپس کا، اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ جب وہ اچھے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جو دوسرے بچے اب ان کے جگہ پہ ہیں ان کو نہیں بھولیں اور ان کے لیے بھی کام کریں.
تو ایک تو یہ پیغام ہے میرے لیے ان کے لیے. دوسرا یہ کہ ہماری یہ سر سید یونیورسٹی میں ہمارا یہ ویک پوائنٹ ہے کہ ہماری المنائی ایسوسیشن بہت کمزور ہے. حالانکہ ہمارے پاس 25,000 سے زیادہ المنائی ہیں دنیا بھر میں اور بہت اچھی پوزیشنز پہ ہیں. چاہے ہم نے جب ٹریول کیا دبئی یا لندن گئے کینیڈا گئے تو وہاں پہ المنائی ہم سے ملنے آئے خاص طور پہ کہ بھائی ہم آپ سے شکریہ ادا کریں گے کہ آپ کے والد نے یونیورسٹی بنائی تاکہ ہم اگر این ای ڈی میں نہیں ملتا تو ہم تو بی اے کر کے کہیں کلرک لگے ہوتے, لیکن آج ہم انجینئر ہیں اور اچھی جگہ پہ فائز ہیں تو وہ بہت خوش ہوتی ہے. تو ہمیں اس سے اور ہمت بڑھتی ہے اور انشاءاللہ اب ہم انہی لوگوں کو ٹیپ کریں گے کہ آپ آئیں یہاں پہ پھر ذرا یونیورسٹی ہمارے ساتھ مل کے اس کو اور بنائیں. زبردست, بہترین. اور پیرنٹس کے لیے کوئی لاسٹ منٹ کے اندر کوئی میسیج دینا چاہیں کہ اس جنریشن کو جو بلڈ کر رہے ہیں, اس جنریشن کو جس کو کانفیڈنس کی ضرورت ہے, اس جنریشن کو جس کو آگے والے زمانہ لیڈ کرنا ہے, تو کوئی میسیج آپ سمجھتے ہیں کہ والدین کے حوالے سے ہو تاکہ زیادہ زیادہ وہ اسکور دونوں سائڈ پہ کام کر سکیں, صرف ایک سطحی اسکل یا نالج کے اوپر نہ روکیں بچے کو ان ڈیپتھ ایجوکیشن بھی ملے, ایک یونیورسٹی کے اندر وہ اپنا ٹائم بھی دے سکے. تو کوئی پیرنٹ کے لیے مشورہ, کوئی گائیڈنس؟ جی, پیرنٹس کے لیے یہی مشورہ ہے ہر طرح سے اپنے بچے کو سپورٹ کریں, لیکن اس کا جو اسکرین ٹائم ہے اگر چھوٹے ہیں بچے تو وہ کم سے کم رکھیں اور اپنے ساتھ انٹریکشن اس کا ضرور کریں تاکہ وہ میری بھی بیٹی ہے 12 سال کی, لیکن میرے ساتھ بھی یہی چیلنج ہے کہ اس کے ساتھ اس کو فون سے کیسے الگ کیا جائے اور وہ ناراض بھی نہیں ہو, لیکن ہمیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس سے ایک جو فیملی ٹائم ہے نا وہ نہیں میسر ہو رہا کہ مل کے کھانا کھائیں بیٹھ کے باتیں کریں, اس لیے کہ سب اپنے الگ ٹائم پہ کھانا کھاتے ہیں, پھر الگ ٹائم پہ ریئیکشن کا ایک دوسرے سے انٹریکشن کا ٹائم نہیں ملتا. اور جب سب مل کے کرتے ہیں تو پھر ان کی جو باتیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں کہ ان کو کیا چاہیے, ان کو کیا تکلیف ہے, کیا ہے, تو پھر پیرنٹس جو کچھ بھی ہو سکے اپنی اولاد کے لیے کرتے ہی ہیں ماشاءاللہ. بالکل حقیقت ہے. بہت شکریہ سر کامیابی کے سفر کے لیے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا یہ جرنی بڑی زبردست ہوتی ہے جب فرام دی ٹاپ کوئی میسیج چلتا ہے اور سب کو سیکھنے کو ملتا ہے اور وہ ایک موٹیویشن ملتی ہے. دا وے یو ہیو کیریڈ دا لیگیسی وہ بڑا انکریڈیبل ہے. اور اس میں جو آپ نے انٹریکشن کا کہا تو سب سے بڑا میسیج تو یوتھ کے لیے, پیرنٹس کے لیے وہ یہ ہوگا مینلی کہ وہ سیکھ سکیں دوسروں سے بات کر کے. تو وہ مجھے بڑا ایک کور میسیج لگتا ہے اس کنورزیشن کا, کیونکہ اسی سے ڈیولپمنٹ آتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ راستے کہاں سے ہیں. اور آپ نے بھی بالکل اسی طریقے سے کیری کیا فیملی کے سائڈ سے, اور اس کو ایک نئی شکل نئے دور کے حساب سے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے اور وہ لے کے چل رہے ہیں. بہت شکریہ سر کامیابی کے سفر کے لیے ٹائم نکالنے کا. اگر ہم دیکھیں ہماری لائف کے اندر نا سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے, ہمیں اپنا فوکس چاہیے, تو ہم اپنی لائف میں سے ڈسٹریکٹرس تھوڑے سے کم کر لیں. جتنی ڈسٹریکشن کم ہوگی اتنا زیادہ فوکس ہمارا بڑھ سکتا ہے اور ہم پاکستان کے لیے اپنا ایک بہت اچھا رول ادا کر سکتے ہیں. میں پوری کنورزیشن میں یونیورسٹیز جب بھی آتا ہوں تو ایک میسیج ضرور مجھے ملتا ہے, وہ یہ ملتا ہے کہ کمپلین کرنے کے بجائے سلوشن کے اوپر کام کیا جائے اور فوکس ہو کے کام کیا جائے, تبھی اس ملک کے لیے کچھ ہم بہتر کر سکتے ہیں اور اس ملک کو ہم بہتر مقام پہ لا سکتے ہیں. تو یہی ایک طریقہ ہے. اجازت دیجیے ڈاکٹر محسن کامیابی کا سفر سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوتی ہے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.